سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد بھی ہوں، ماہی بھی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں. ہمارے ساتھ ناظرین آپ انشاءاللہ آج جڑے رہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ آج مل کر ہم ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت خواجہ سلطان شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. ناظرین کرام، پہلے تو اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کو وہ عظمت و شرف تو حاصل نہ ہو سکا جو خطہ عرب کے حصے میں آیا، یعنی پیغمبران خدا تو تشریف نہ لا سکے، مگر یہ بر صغیر کی سرزمین پر اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے کہ یہاں دین کی ترویج کے مشن میں یگانہ روزگار اولیاء کرام آتے رہے. یہاں پر انبیاء کے علمی اور روحانی فیضان کے امین بزرگان دین اسلامی اقدار کی نگہداری اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کا حق ادا کرتے رہے، جنہوں نے دین اسلام کی ترویج، تہذیب و اخلاق کا نظام اور اصلاح نفوس کے لیے اپنی زندگیاں مکمل طور پہ وقف کر دیں، جنہوں نے دل کی بنجر زمینوں کو زرخیز کیا، کفر کی تاریکی کو اجالے میں تبدیل کیا، شہر شہر گلی گلی ایمان کی شمع کو روشن کیا. لہٰذا آج جو بر صغیر کے لوگ، ہم جیسے لوگ ناظرین، خاص طور پر اپنے گھروں میں اسلام کی عظمت اور سرکار علیہ السلام کے عشق کی شمع کا نور دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً انہی اولیاء کرام کی قربانیوں اور جد و جہد مسلسل کا نتیجہ ہے. یہ وہی ہستیاں ناظرین جنہوں نے بتلایا کہ پوری کائنات انسان کی خدمت پر معمور ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر معمور کیا گیا ہے. لہذا آج ایک ایسی ہی بلند پایہ ہستی سلسلہ چشت کے مہکتے پھول، جن کی مہک نے تعفن زدہ معاشرے کو اسلام کی خوشبو سے مہکایا، شمس الاولیاء، بدر الاتقیاء، آئینہ جمال و جلال حقانی، قطب وقت، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آفتاب، حضرت علاء الدین صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کے مہتاب، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ناظرین بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں. یعنی جو صوفی باصفا اور کاملان اولیاء میں سے ہیں، جو پیدا تو ترکستان میں ہوئے، مگر یہ قدرت کا انتخاب اور اس کا انتظام و انصرام ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی خاص بھٹی سے گزار کر اولیاء کرام کے درمیان کندن بنا کر پانی پت کی سرزمین پر بھیجا گیا. ایک خاص مشن، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ناظرین حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکے تھے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگان میں شمار کیے جاتے ہیں. بچپن میں قرآن حفظ کیا اور بہت ہی قلیل عمر میں حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی اور ہندسہ میں
دسترس حاصل کی۔ ناظرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مقام و مرتبہ، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی زندگی میں شارٹ کٹ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملتا، یعنی نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تصوف کی ناظرین دنیا میں ریاضتوں اور مجاہدوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ ریاضتیں اور مجاہدے انسان کو اخلاص کی بھٹی میں ہی ڈال کے ایسا کندن بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کی چمک سے دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناظرین اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے طویل مجاہدے کیے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الشیخ کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ خدمت گزاری کی وجہ سے مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ 15 سال تک مخدوم صابر کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے غسل، ان کے وضو، کھانے پینے اور لکڑیاں لانے پر خدمت میں یعنی مکمل طور پہ مامور تھے۔ اسی لیے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا شمس اولیاء میں سورج کی طرح ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کو ناظرین فتح بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکت اور دعا سے نصیب ہوئی۔ آپ صاحب عظمت اور اتنے بلند پایا ولی تھے ناظرین کہ آپ کا باطن اور آپ کا ظاہر ایک تھا۔ عالم یہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ زبان سے فرما دیا کرتے تھے، یعنی جس کے لیے بھی آپ دستے دعا کو بلند کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہ کیا کرتا تھا۔ ذہن میں رہے ناظرین کہ ترکستان کی زمین سے آپ ڈپیوٹ کیے گئے پانی پت میں، اور پھر آپ نے اس مشن کی تکمیل کی جس مشن کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں ان اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں یا ان ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو انسٹنٹ میرے پاس یہ جواب آیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں تک جانی بھی چاہیے کہ بنیادی طور پہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اپنے اسلاف سے جوڑے رکھیں۔ ہم اسلاف سے جڑے رہیں گے، ماضی سے جڑے رہیں گے، تو مستقبل ہمارے لیے بہت تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ آغاز کیجئے، پہلے ہمیں بتائیے سلسلہ چشت کے بارے میں اور صابریہ سلسلے کی عظمت کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، آپ کے القابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں بیان کر دی ہیں، جزاک اللہ۔ تو بڑی جامع آپ نے گفتگو کی ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مشائخ چشت کے اندر ایک انتہائی جرت مند ولی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ واہ۔ تو تصوف میں ایک اصطلاح ہے صاحب فتوت، بہت جوان مرد اور طاقتور بزرگ، جس کو کہتے ہیں نا دلیر بزرگ۔ واہ۔ تو اسے اندازہ لگے کہ آپ کو بو علی قلندر کی مسند پر بٹھایا گیا، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ آپ کس ڈھب کے بندے تھے۔ تو یہی دلیری اور جرت مندی، آپ کا جو خاندانی عظمت ہے وہ بھی بڑی نرالی ہے۔ محمد بن حنفیہ کی اولاد اور خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا خون، وہ آپ کی رگوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ترکستان بڑی زرخیز سرزمین ہے، وہاں بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے صوفیہ ہوئے، تو آپ کو بھی اسی سرزمین سے ہونے کا موقع ملا۔ ٹھیک۔ بعد میں پھر آپ ماوراء النہر بھی رہے ٹھیک، اور علم کی تکمیل کی، لیکن بہرحال تکمیل کے جو مراحل طے کرنے کے بعد آپ کو القابات دیے گئے، آپ کو لقب دیا گیا شمس الاولیاء، اچھا، بدر الاتقیاء۔ یہاں مثال سے بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ کوئی اسلام سے الگ چیز نہیں، یہ اسلام کا جو تربیت اور عمل کا نظام ہے نا، ٹھیک ہے، اس عمل کو اگر گہرے کرائٹیریا میں آپ دیکھیں تو اس پر آپ کو صوفی اترتا ہوا نظر آئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ کہیں جی قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، نوافل کیسے پڑھنے چاہیے، ریاضت و مجاہدہ کیسے ہونا چاہیے، ذکر کیسے ہونا چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، دین کی محبت، رگ و ریشے میں کیسے سرایت کرنی چاہیے، ظاہر و باطن میں کیسے یکسانیت ہو، تو یہ ساری باتیں آپ کو صوفیاء کے پیکروں میں ملیں گی۔ یعنی تصوف آپ کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ملا دینے کا، بلکہ سمجھانے کے لیے عام طور پر ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں، جس طرح علم میں اور تحقیق میں درجہ اجتہاد آتا ہے، واہ، کہ آپ اتنا علم پڑھیں اور تحقیق کریں کہ آپ مجتہد بنیں، ویسے ہی عمل اور تربیت میں بھی ایک درجہ اجتہاد آتا ہے کہ آپ عمل اور تربیت اس درجے کی کر دیں
کہ آپ کو نفس و شیطان اور دنیا کی محبت ورغلا نہ سکے، اس مشرب کا نام ہے۔ پھر صوفیہ کی نسبتیں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے کو کچھ نہ کچھ خوبیاں دے رکھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سلسلہ چشتیہ کو جو خوبی ملی ہے، ان کا مین اوپر ٹائٹل ہے عشق، ٹھیک ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کثرت عبادت، واہ، اس کے نیچے لکھا ہے کثرت طہارت، واہ، اور اس کے نیچے لکھا ہے جذب و مستی۔ واہ، سبحان یہ اللہ۔ چار چیزیں ہیں جو سلسلہ چشتیہ کا ایک ترہ امتیاز یعنی یہ چار چیزیں ملتی ہیں تو سلسلہ چشت بنتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا بزرگ سامنے آتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ چونکہ بہت جوامر تھے، آپ نے گلی گلی محلہ محلہ تمام اولیاء کی زیارتیں کی، فیض لیا، لیکن چونکہ بہت گہرائی تھی طبیعت میں، تو بابا فرید صاحب کی صحبت میں آئے تو اندازہ ہوا کہ یہ جو ایک گہرا عشق کی چاشنی ہے وہ یہاں ہے۔ تو آپ نے کچھ عرصہ تربیت فرمانے کے بعد صابر کلیت شریف کے سپرد کیا۔ اب صابر کلیت شریف والوں کا آپ پہلے ذرا صابری سلسلے کے بارے میں بتائیے، سلسلہ صابری کے بارے میں۔ وہ علاء الدین کلیت صابری رحمۃ اللہ علیہ، صابر صاحب کا جو مقام تھا، ان کے بارے میں یہ جملہ بابا صاحب کا کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سینے کے علوم تو دیے ہیں نظام الدین کو، اچھا، اپنی روح کے علوم دیے ہیں علاء الدین صابر کو۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عشق کی زیادہ گہرائی، ٹھیک، زیادہ گرمی، ٹھیک، اور زیادہ تپش اور فنا کی گہری کیفیت یہ سلسلہ نظامیہ سے بھی بڑھ کر صابریہ سلسلے کو دی گئی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں، ویسے میری تصحیح فرمائیے، دو باتیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ بھانجے تھے بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور غوث پاک سے بھی آپ کا تعلق تھا، پڑپو تھے؟ ہاں، غوث پاک کی اولاد سے تھے، اولادوں میں سے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو صابری سلسلہ ہے وہ انتہائی جلالی سلسلہ ہے، ہے نا؟ تو یہ جو کمبینیشن آپ کی شخصیت میں بنا حضرت شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک طرف چشتیہ مٹھاس ہے اور ایک طرف صابریہ جلال ہے، یعنی جمال اور جلال کا، اسی وجہ سے آپ کو صاحب جمال اور صاحب جلال کا بھی لقب دیا گیا۔ اور آپ اپنے جب مرشد گرامی کی خدمت کرتے رہے 12 سال، تو علاء الدین صابر صاحب کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ کافی عرصہ درخت کا تنا پکڑ کے عالم حیرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ، یہ آپ کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو آپ جب ان کے پاس رہتے تھے تو شمس الدین کو چونکہ آپ بڑے پیار سے بلاتے تھے، آپ جو کچھ بھی کہتے وہ چیز شمس الدین پر بیت جاتی تھی۔ صحیح۔ تو وہ ان کو آپ نے بڑا دیا۔ پھر آپ نے خود بھی فرمایا، بلکہ ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میرے بھی بڑے بڑے خلفاء ہیں، لیکن اگر شمس الدین بھی ہمارے حصے میں آتا تو اور کمال ہوتا۔ تو شمس الدین اکیلا علاء الدین صابر کے دامن سے وابستہ ہوا، ٹھیک، لیکن اس ایک کا رنگ بھی سب سے نرالا اور انوکھا تھا۔ اچھا، ایک بات اور بتائیے، فائنلی پھر بات آگے بڑھاتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ آپ کو شمس الاولیاء بھی کہا جاتا، مشکل کشا بھی آپ کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ صوفیاء نے جو اوراد اور وظائف کیے ہوتے ہیں، ان اوراد اور وظائف کی تاثیر بڑی نکلتی ہے۔ کہتے ہیں جی 1,00,000 مرتبہ کوئی بندہ کشادگی رزق کی نیت سے آپ کے نام کو جپے تو کئی ہزار تک پہنچے گا، تو رزق کی کشادگی شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ کے نام کا وظیفہ، یہ نام کا برکت، اللہ، یعنی اس کی برکت ہے یہ برکت۔ علامہ صاحب، ترکی النسل، اور دیکھیے کیسی بات ہے، میں تو اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں کہ میرا رب جس کو چاہے جہاں چاہے جس انداز سے چاہے ڈپیوٹ کرے اور کام لے، اور کام بھی کیسا لے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جہد مسلسل نظر آتی ہے، یعنی اس پہ ہم بات کریں گے کہ مرشد کی تلاش کے حوالے سے جو آپ نے اسفار کیے، لیکن اس سے پہلے اب جو ظاہر ہے آپ کو بچپن ہے، آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اور پھر آپ نسل پاک آپ کی اتنی جو ہے وہ ظاہر اس کی عظمتیں ہیں، تو ایک تو تعلیم و تربیت کا ہمیں بتائیے، اور پھر علمی مقام اور مرتبہ آپ کا بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بڑی خوش بختی ہے اور بڑی یقیناً پرنور صبح ہے کہ ایک پرنور ہستی کا تذکرہ پاک جو ہے ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن مبارک جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو آپ بہت ابتدائی عمر میں الحمدللہ حافظ قرآن بن گئے، ماشاءاللہ، قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا جتنے بھی علوم متداولہ تھے، اس میں فقہ ہے یا دیگر مطلب علوم ہیں، ان کو آپ نے قرآن و حدیث کے علوم کو بالاستیعاب سارے علوم حاصل کیے۔ مکمل کرنے کے بعد اپنے یہ ترکستان سے ہی، اور وہاں سے پھر ما وراء النہر، یعنی کہہ لیجیے کہ سمرقند، بخارا وغیرہ کے دیگر جو اس وقت کے علمی مشرب تھے، وہاں سے جا کے آپ نے اپنے علم کی پیاس بجھائی۔
یہ وہ ظاہری علوم ہیں جن کو حاصل کرنا کسی بھی باطنی طہارت کے لیے، باطنی مقام و مرتبے کے لیے، علم و معرفت کے لیے، صوفی کے لیے، تصوف کے لیے بہت زیادہ ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے معاملہ، جس کے لیے آپ اگر دیکھیے تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف ایک گھر ہے لیکن شریعت اس کا دروازہ ہے۔ واہ! اگر آپ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے یہ تصوف جو ہے وہ شریعت کی لونڈی ہے، کہ یہ شریعت دراصل ہے، اور شریعت علوم ظاہری جو ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ نفس کے لیے ان چیزوں کی معرفت حاصل کر لینا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر نقصان اور نفع اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ درست۔ جب ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے جو اس نے حاصل کی ہے تو دراصل وہ تصوف بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس نے پہلا سٹیپ ہی نہیں مطلب کہہ لیجئے کہ چڑھا، پہلی سیڑھی جس نے حاصل نہیں کی، مطلب کہ پہلا درجہ یا دروازہ ہی نہیں جس نے کھولا، تو وہ اس گھر میں داخل کیسے ہو جائے؟ ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک تمام تر جو اہل اللہ ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ سب کے سب پہلے جتنے بھی مروجہ علوم ہیں ان کو وہ جا کے کسی بھی درسگاہ سے باقاعدہ پہلے حاصل کرتے، بالکل ٹھیک۔ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو پریکٹس کرنے کے لیے جو اہل علم جو مطلب کہہ لیجیے کہ طبقات سے نکل کے وہ تصوف کے جو کہہ لیجیے کہ اتقیاء، صوفیاء اور مطلب کہہ لیجیے کہ اولیاء کاملین ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں۔ درست۔ اور یہی وہ جستجو ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پتی علیہ رحمہ کو آپ دیکھیں کہ کہاں ترکستان، میں اس کل جو ہے وہ گوگل میپ میں جنید بھائی دیکھ رہا تھا کہ آج مطلب ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ترکستان کہاں پہ ہے، وہ 2250 کلومیٹر بنتا ہے سر لاہور سے، جی، اور پاک پتن شریف سے تو یقیناً اس سے بھی زیادہ بنے گا، ایسا ہی۔ تو کہاں مطلب جنگلوں کا اور بیابانوں کا اور اس وقت کا مشکل ترین سفر جو ہے وہ آپ کو لیے پھر رہا ہے، وہ جستجو لیے پھر رہی ہے، اور وہ تحصیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، کہہ لیجیے کہ علم کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس کی کہہ لیجیے کہ جو ضرورت ہے آخر اس کو غرض و غایت کیا ہے، اس کو حاصل کیوں کیا گیا، وہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی کہ جب تک اس کے ذریعے سے آپ کا باطن نہ سمر جائے اور آپ کا قلب و باطن جو ہے وہ اتنا مجلہ اور مصفہ نہ ہو جائے کہ وہ معرفت الہیہ کا آئینہ بنے۔ اچھا ایک کمال بات دیکھیں کہ بچپن میں آپ نے قرآن حفظ کیا، اور روایتیں میں جب پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا اس بات پہ کہ آپ کا لہن اتنا حسین تھا، اتنی خوبصورت آپ تلاوت فرماتے تھے کہ آج بھی پانی پت میں جو یعنی وہ آپ کی تلاوت کی چاشنی اور اس کا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی اپنا میگنیٹزم تھا اس کا، کہ اس نے پانی پت کے بچوں تک کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت لہن میں آج قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ کے دم کا ظہور تھا۔ دوسرا آپ یہ بتائیے ذرا کہ علم حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، انسا کے حوالے سے، ریاضی کے حوالے سے آپ نے یہ تمام پہلے علوم پہ دسترس حاصل کی، اس کے بعد آپ باطن کی ترقی کے لیے نکلے، یہ کیسی بات ہے؟ جی میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ دراصل جب آپ کا یہ ظاہری علوم پر دسترس ہونا مکمل ہوتا ہے، آپ کو اوامر نواہی کا پتہ چلتا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس سے منع کیا گیا ہے۔ تصوف جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ چند رسوم و رواج کا نام نہیں ہے جو آج کے دور میں بنا دیا گیا۔ تصوف جو ہے وہ مطلب صفائے باطن کا نام ہے، اور وہ صفائے باطن جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جب تک جو ہے وہ قرآن و سنت کا نور آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ آپ کے باطن کو جا کے منور نہ کرے۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء ہیں جنہوں نے مقام و مرتبہ حاصل کیا، جن کا آج دنیا میں رہتی دنیا تک نام ہے، جن کی قبریں جو ہیں وہ آج کہہ لیجیے کہ دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے ظاہری علوم کو حاصل کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب جو صدی آپ کی بنتی ہے 7ویں صدی کا آغاز ہے، اس دور تک تو آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری اور باطنی علوم کو الگ الگ کیے جانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ لوگ جو ہے وہ صرف عالم ظاہر جو ہے مطلب ظاہری طور پہ علماء نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک پریکٹسنگ جو ہے وہ سارا سلسلہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اور وہ اسلام نام ہی کہہ لیجیے کہ عمل کیا ہے، جب آپ کے عمل کے اندر اسلام اترتا ہے اور آپ کے باطن سے جو ہے وہ نور کے چشمے پھوٹتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بناتا ہے، پھر آپ صوفی اور ولی بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں ذرا حضور یہ بتائیے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا اب یعنی ایک تو ظاہری علوم آپ نے حاصل کے لیے، اب وہ جو کریوسٹی ہے اندر
ایک تجسس ہے کہ اب باطن کو جو ہے مصفح کرنا ہے، اب کسی تلاش میں نکلنا ہے، مرشد کی تلاش میں، تو آپ نے اسفار کی اس سلسلے میں. اور ظاہر ہے جس وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گئے، پھر اس کے بعد آپ کو باقاعدہ بھیجا گیا صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو وہ کیا پورا ایک سفر ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے، آج تو مطلب کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ جتنی صحبتیں آپ نے جتنی تکالیف برداشت کی ہوں گی اتنے طویل سفر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اسلام پرانا نہیں ہوتا ہے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاشنی امت کو دی وہ آج تک تر و تازہ ہے. ٹھیک. آج ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق 7ویں سن ہجری سے ہے، یعنی 7ویں سن ہجری کے بعد اتنی طلب، اتنا تجسس اور اس کے لیے سفر کا ہونا یہ حیرت ہے. اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے محبوب کے پیغام کو بھولی نہیں ہے. جتنے طلبگار اسلام کے اللہ نے پیدا کیے ہیں کسی دین کے اتنے طلبگار پیدا نہیں کیے ہیں. درست. جتنی سچی طلب اسلام کے ماننے والوں میں اللہ نے رکھی ہے اتنی سچی طلب کسی اور میں نہیں رکھی گئی ہے. 100%. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے نظریات اور عقیدے جنم لیتے ہیں لیکن میلے ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کرۂ ارضی پر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. اس کی تفسیر یہ شمس الاولیاء نظر آتے ہیں، بابا فرید نظر آتے ہیں، علاء الدین نظر آتے ہیں کہ اتنی صدیوں کے بعد دین کے اس پیغام کو جس کے لیے بدر و حنین کا مارکے ہوئے، جس کے لیے کربلا کا میدان سجا، جس کے لیے خون بہائے گئے، ان اولیاء نے بتایا کہ ہم نے اس خون کی قیمت کو ادا کیا ہے اور کرنا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے سفر کیے. شمس الاولیاء اور شمس الدین ترک پانی پتی یہ جہاں سے چلے ہیں ان کے ابا میں سید احمد یسفی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں جو 99,000 مشائخ کے استاد ہیں. اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا سفر کرے تو اس سفر کے اندر کتنی باریک بینی ہوگی، اس کے اندر کتنی طلب ہوگی، اس کے اندر کتنی سچائی ہوگی اور اس سفر میں کتنی گہرائی ہوگی. اچھا سر، ایک قطع کلام کی معذرت، آپ کے آبا میں اب یہ تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہے ذرا سا تاریخ میں، یعنی ایک ہم جو نام پڑھتے ہیں سیدنا خواجہ احمد یسفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ نانا ہے، اب چاہے آپ کے والد ہیں یا آپ کے اجداد میں، وہ نانا ہے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس اعتبار سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والا سفر کرے. آج تو یہ ہے نا کہ جو کسی بڑے خانوادے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کو علم کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو مرید بھی ہیں، اس کے لیے تو مسندیں بھی ہیں، اس کے لیے تو جو ہے وہ بنا بنایا جو ہے وہ سرمایہ اس کو مل جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ نہیں، سفر کرنا ہوگا، اور یہ وہ بحر بے کراں ہے جس کے لیے آپ جتنی کوشش کریں گے. حضور فخر عالم کی ذات کی معرفت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. آپ جتنا سفر کرتے جائیں، جتنا بڑھتے جائیں، آپ کا دامن ہیروں سے بھرتا جائے گا. اور یہ اسی تلے میں ماں وراء النہر سے سفر کرتے ہوئے یہ حضور شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر کے پاس پہنچتے ہیں، جو یعنی کہ درد دل کے جو مریض ہوتے ہیں اس کے لیے دار الشفا کی حیثیت رکھتا تھا. اس وقت جو ہے نا جس کو پتا ہوتا کہ میں نے اپنے دل کے درد کی دوا لینی ہے تو پھر ایک ہی ہستی نظر آتی تھی، اس کا نام تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے پاس جب بلکہ ایسا بھی ہوا، قطع کلام کی معذرت، کہ ماوراء النہر جب آپ گئے اپنا حصہ لینے کے لیے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا حصہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، آپ کو وہاں جانا ہوگا. تو حضور شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے سند عشق حاصل کی. جب سند عشق حاصل کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ساقی بننے کے لیے آپ کو علاء الدین کے پاس جانا ہوگا. اور پھر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ استغراقی کیفیت میں زیادہ رہتے تھے، اسی لیے آپ نے مرید بھی بہت کم بنائے ہیں. حضرت علاء الدین صابر کلیر سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے دوستی تو ہیں نظام الدین اولیاء، ان کے مرید بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے کہا کتنے ہیں؟ کہا ایسے جیسے آسمان کے ستارے ہیں. کہا میرا ایک شمس ہی ان ستاروں پر بھاری ہو جائے گا، ایک شمس ہی میرا ان، جب یہ آپ نے سورج فرمایا، میرا شمس ہی اس کے اوپر بھاری ہو جائے گا. تو یہ جب بابا فرید گنج شکر سے سند خلافت حاصل کر چکے تھے تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب علاء الدین کے پاس جاؤ، لیکن ان کے پاس جب جانا تو وہ استغراقی کیفیت میں ہوں گے. اس کیفیت سے باہر لانے کے لیے آپ نے اس کے چہرے کے سامنے نہیں جانا، کیونکہ جلالی
بزرگ تھے، آپ نے پشت کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ جب وہاں گئے اور پشت کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ کی جو آپ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ بڑی لہن اچھی تھی، تو قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی اور کچھ تلاوت کرنے کے بعد ٹھہر گئے، رک گئے، تو حضرت علاء الدین صابر علی احمد کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ استغراقی کیفیت سے باہر آئے اور کہا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بتا دیا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے قرآن سے کتنا شوق ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، اس کے رگ و پہ میں قرآن مجید کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے کہ حضور مجھے سامنے آنے کی اجازت دیجئے، سامنے آ کے قرآن پڑھا۔ اب دیکھیں ان کی کیفیت اور ان کی کیفیت، پھر خاموش ہو گئے، کہا کہ اور قرآن سنائیے۔ حضرت صابر کلیر کہتے ہیں تو کہا کہ حضور کھڑے کھڑے نہیں پڑھا جائے گا، مہربانی کیجئے، اجازت دیجئے۔ کہا بیٹھ کے پڑھو۔ کہا کہ میں کیسے بیٹھوں، جب آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو ان کو ایسے استغراق سے واپس لائے، ان کو بٹھایا اور پھر قرآن مجید ان اکثر ذرا بتائیے کہ یہ جو اس کی ایک تو سلطان شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ولایت میں اتنا بڑا اسٹیچر، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ملازمت کی لشکر میں سلطان غیاث الدین بلبن کی۔ اچھا، پھر وہی بات ہے کہ وہ اس کے سامنے آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایک مخصوص حالات اور واقعات ہوئے، جس کے بعد جا کے واضح ہوا۔ وہ کیا ہوا تھا کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر دعا جو ہے آپ نے جب کی تھی، کیا ہوا تھا بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں 2-3 ذرا باتیں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو تقوی ہے نا، بنیادی طور پر یہ ہر مشکل سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اولیاء صاحبان تقوی ہوتے ہیں، تو صاحبان تقوی ہونے کی وجہ سے مشکل سے نکالنے کے ان کو ہتھیارات بھی قدرت الہیہ دے دیتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے خود بھی نکالتا ہے اور مشکل سے نکالنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری قرآن کی آیت سنیں، یہ وہ جس میں ہے کہ جب آپ صحیح تقوی اور طہارت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا۔ ٹھیک۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، صحیح توبہ کر جانے والوں سے اور ظاہر و باطن کے پاک لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب جو محبوبیت کے دائرے میں بیٹھے، اور پھر قرآن کی ایک تیسری آیت بھی اصول دیتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ اکبر۔ صاحبان تقوی، صاحبان طہارت اور صاحبان احسان، اللہ، یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتے بھی ہیں اور رحمت بانٹنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے جب بادشاہوں کو ضرورت پڑی، وہ بادشاہ بھی آج کے بادشاہوں سے سمجھدار تھے، حقیقت آشنا تھے، وہ اولیاء کے رموز کو سمجھتے تھے۔ پھر جیسے آپ نے خود کہا کہ بلبن صاحب کی، غیاث الدین بلبل کی آپ نے باقاعدہ ملازمت کی، کسب حلال کی اہمیت کو سمجھانے کی۔ کیسی بات ہے آپ دیکھیے۔ حالانکہ ان لوگوں کو غیب سے بھی رزق ملنے کے ہوتے ہیں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے تاکہ اس کو بھی تر و تازہ کیا جائے۔ اور آج کے دور کے اگر سو کالڈ، مطلب اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر سو کالڈ اگر پیر ہوتے تو ان کے بعد تو ویسے لائنیں لگی ہوئی ہوتی، کیا ضرورت تھی جی لشکر میں جانے کی؟ لیکن وہی بات ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ رزق حلال کی تلاش جو ایک سنت ہے اس کو پورا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ملازمت کی، تو کہتے ہیں کہ ملازمت کے دوران جس قلعے کا محاصرہ کیا ہوتا 6 ماہ گزر گئے، بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، لیکن اس دوران کوئی آندھی آئی اور طوفان آیا، سب کے خیمے بھی گر گئے، لیکن وہ جو پانی کا تلاش کرنے والا وزیر تھا بادشاہ کا، وہ جب پہنچا تو ایک خیمہ ہے، دیا جل رہا ہے اور کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ اس خیمے کو کچھ ہوتا ہے نہ قرآن کو، یعنی وہ ایک پوری ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ جب اندر جھانکا تو آپ سمجھے کہ شاید یہ آگ کا متلاشی ہے۔ آپ نے اس کو آگ دی اور اس کو کہا جی، اس نے کہا جی بادشاہ کے لیے میں وضو کا سامان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے بڑا حیران ہوا کہ یہ کون بندہ ہے یار، اس کا دیے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس کے خیمے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، جو حالات بھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ ایک پر وضو کرنے گئے، وہ اسی جگہ پر وضو، وہ پانی جب لیتا ہے تو وہ پانی گرم ہے، یعنی آپ کے وضو کے بعد وہ پانی جب وہ پانی گرم تھا اور
اچھا گرم تھا، وہ بڑا حیران ہوا، اور دوسری جگہ سے پانی بھرا تو بہت سخت ٹھنڈا تھا، بلکہ دوسرے دن اسے ٹیسٹ بھی کیا تو ٹھنڈا محسوس ہوا. ٹھنڈا محسوس ہوا. بلکہ اگلے دن وہ جا کر بادشاہ کو بھی لے آئے کہ حضرت صاحب ہماری لشکر میں ایک ایسے بندے بھی ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی اصول الگ ہی رکھے ہوئے ہیں. سردی میں پانی ان کے لیے گرم ہو جاتا ہے، آندھیاں اور بارشیں نہ ان کا خیمے کو کچھ کہہ سکتی ہیں، نہ دیا ان کا بجھتا ہے. پھر کہتے بادشاہ بھی آپ کے ساتھ چھپ کر آپ کی یہ کیفیتیں دیکھتا رہا. پھر آپ کا وہ جو وزیر تھا وہ بادشاہ کو باقاعدہ اس پانی پر لے گیا، وہ حیران رہ گیا. اور بعد میں آپ کے خیموں میں بادشاہ اور وہ دونوں، یعنی بادشاہ نے غیاث الدین بلبن نے آپ کے وضو کرنے کے بعد جب اس تالاب سے وضو کیا تو پانی ٹھنڈے ہونے کی بجائے گرم تھا، اور وہ ٹھنڈ کا موسم تھا، یعنی اس کے سامنے آشکار ہو گیا آپ کی ولایت کا معاملہ. ولایت کے بعد میں وہ آپ کے حجرے میں ہے اور کہا جی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ کے ایک ہمیشہ مشرب رہا ہے، وہ جو ایک عالم اسباب ہے اس سے ہٹاتے نہیں، لیکن جب خاص لمحہ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ ولایت میں جو معاملات ہوتے ہیں یہ عالم اسباب سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں وہ قلعہ فتح ہوا اور غیاث الدین بلبل اس میں کامیاب ہوا. اچھا ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایک بڑی اہم بات اس وقت آپ نے کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے تھوڑے سے اس ربط میں بات کیجیے آپ، کہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا اور دعا کروانا، بگڑے ہوئے کاموں کا بن جانا، یہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ مطلب بلبن خود بھی تو دعا کر سکتا تھا. بلبن دعا کر سکتا، وجہ یہ تھا کہ اللہ نے بتا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آپ جب تقوی اور احسان میں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت میں اتنے زیادہ ہوں گے. جب اتنے زیادہ ہوں گے تو جو آپ کے دائرے میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت دیتے ہوئے ایک بندے کو نہیں سب کو دیکھتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جی فلاں علاقے پر جا کر عذاب نازل کر دیں. فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں جی وہاں ایک صحیح عبادت کرنے والا بندہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں جی پھر اس بستی پر عذاب نہ کریں، ہمیں لوگوں کا حیا تو نہیں لیکن اس نیک بندے کا ضرور حیا ہے جو میری عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معمول امت میں شروع سے ہی رہا ہے کہ نیک بندوں سے جا کر دعائیں کرانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا. چونکہ نیک بندے کے پاس از خود کچھ نہیں ہوتا، وہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے رحمت اور برکت الہی لے کر بیٹھا ہوتا ہے جو اس بندے کو دے دیتا ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی اب جو سیرت کے ایک مجموعی خصائص ہیں ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی کرامات کے حوالے سے نیز جو شاہ جہاں کا ایک واقعہ ہے، یعنی آپ کی اولادوں میں سید صفدر خان جو تھے ان کو حکومت سے معزول کر دیا تھا شاہ جہاں نے، اور پھر وہی بات ہے یہ بھی آپ کی کرامت کا ظہور تھا یا آپ کو دوبارہ جو حکومت دی گئی، کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرامت کے باب میں ہمارے ناظرین اس بات کو پہلے سمجھ لیں، آج جب ہم کرامت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کسی عالم کی زبان سے یا مفتی کی زبان سے تو دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کیسے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت کی ضرورت ہی کیوں پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ بات یاد رکھیں، کرامت کی ضرورت ولی کو نہیں ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں کو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرماتا ہے. ہمارے خطے میں اولیاء کاملین کے دست اقدس پر کرامتوں کا ظہور اس لیے بھی زیادہ رونما ہوا ہے کہ ہمارا خطہ تاجدار کائنات کی زیارت سے محروم رہا ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ایک سوال کر دیا جاتا ہے کہ اتنی کرامتیں ان سے ظاہر نہیں ہوئیں جتنی کرامتیں تم اولیاء سے بیان کر دیتے ہو. تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، جہاں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چمکتی ہو، آپ کی نورانی آنکھیں ہوں، جہاں حضور کا مسکراتا چہرہ ہو، آپ کے حسین رخسار ہوں، جہاں آپ کا امامہ اقدس نور پھیلا رہا ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام برکات لٹا رہا ہو، تو وہاں جو ہے وہ خرق عادت چیز کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس خطے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا ہے، معجزات کو سرکار کے دیکھا ہے.
اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خرق عادت چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے خطے نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. تو یہ رب رحمان کی مہربانی ہے کہ اولیاء کاملین کے تقوی، ان کی بزرگی، ان کی پرہیزگاری، ان کی شب بیداری، ان کی تلاوت قرآن، ان کا صدقہ و خیرات، ان کی سچائی، ان کا ترک دنیا کی بدولت رب تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی، اس کا بینیفٹ کیا ہوا. اچھا، یہاں کے خطے والوں نے صرف وہ دیکھا تھا، شق القمر کا واقعہ دیکھا تھا سرکار علیہ السلام کو معجزہ، تو وہ چکرورتی فرماس جو تھا وہ مالابار سے اڑ کے چلا گیا ایمان لانے کے لیے وہاں. ہائے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ انہوں نے ذاتی طور پہ تو نہیں اٹھایا. آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے لگژری زندگی گزاری ہو، انہوں نے جناب جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ دسترخوان ہر وقت بچھے رہتے ہوں، وہ کرامت دکھا کے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہوں. ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے ہوا کیا؟ اس کے بدلے اسلام پھیلا، توحید پھیلی، کفر سے لوگ دور ہوئے، جادو ٹونے پر ایمان رکھنے والے توحید کے قائل ہو گئے. وہ لوگ جو شیطانیت کے پیچھے دوڑتے تھے وہ قرآن مجید کے محبت کرنے والے بن گئے. اور یہ وہ ہستی ہیں شمس الدین ترک اولیاء، ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہے قبلہ وہ مادیت کو چھوڑ دینا ہے. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم وہ لوگ بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا پیر جو ہے اس کو کہہ دو کہ آپ نے لگژری زندگی نہیں گزارنی تو کہے گا بھئی پرے ہٹ، تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، اللہ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ خوب جو ہے وہ سیراب ہونا چاہیے. انہوں نے ترک دنیا کیا. ان کا ایک لقب جو ہے یہ ترک کے بجائے لقاء اللہ پانی پتی محقق نے لکھا ہے ترک بھی ہے. آپ نے نفسانی خواہشات کو مکمل طور پہ ترک کر دیا تھا. اور ان کی اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہے، اور ان کی استقامت دیدنی تھی. ویسے بھی جو صابریہ سلسلہ ہے اس کے اندر جو زہد کے اوپر استقامت ہے وہ اس کا اپنا ہی نظارہ ہے. حضرت مخدوم صابر کلیئر کو دیکھیں تو 12 سال تک آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے پر لنگر تقسیم کرتے رہے، ایک ہی ڈیوٹی، لیکن ایک دانہ بھی لنگر سے نہیں کھایا. اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا انہوں نے صابر کہا کہ کیسا صبر ہے تمہارا، یعنی کہ تم کھانے کیوں نہیں کھایا؟ بھئی کھلانے پہ لگایا تو کھلانے پہ لگا دیا ہے تو مجھے کھانے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا تو میں کیسے؟ اب ہمارے ہاں تو جس کو جہاں کھانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ آگے دنیا کی سوچتا ہے. اور پھر آپ کی کرامتوں میں لوگوں کے ساتھ محبت اس درجہ تھی، اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے فوج چھوڑی تو فوج سے جتنا کچھ آپ نے نوکری سے جمع کیا تھا، جب اپنے مرشد کے آستانے پر جانے لگے تو کہا کرامت دیکھیں. ان کی کرامت بھی لوگوں کے لیے تھی. کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، اس کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی، اسباب نہیں ہے، یہ سارا سامان انہی کو دے دو اور وہ اپنی بچی کی شادی کر لیں. کیسے محبت کرنے والے تھے. صفدر خان کا واقعہ مختصر. اور پھر آپ کی جو اولاد میں صفدر خان تھے جو اکبر الہ آباد علاقے کے حاکم تھے، ان کو ہٹا دیا گیا. شاہجہاں نے معزول کر دیا. جب جا رہے تھے تو وہ جب وہاں پہنچے پانی پت تو وہاں آستانے پر حاضری دی، شجرہ دیکھا تو کہا یہ تو ہمارے بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں سے ترک سے چلے، اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید احمد تھا. آپ نے ہندوستان میں شادی نہیں کی تھی، ترکستان میں جو کی وہاں شادی آپ نے ہندوستان میں کی وہاں سے. اور پھر جب یہ شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ یہ صفدر خان یہ حضرت شمس الدین کی اولاد میں سے ہیں تو انہوں نے کابل اور قندھار کی جو حاکمیت ہے وہ ان کے سپرد کر دی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام کا حد.